بچے نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی واش روم میں صرف صفائی وغیرہ کی غرض سے جانا چاہتا ہے تو کیا اب بھی وہی آداب ملحوظ رکھنے ہوں گے جو انسان قضاء حاجت وغیرہ کے لیے اس کو تلقین کی گئی ہے؟ دیکھیں، باتھ روم میں جب انسان جاتا ہے تو بسا اوقات وہاں پہ شیاطین وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اور چونکہ انسان ستر کھولتا ہے تو پھر وہ ستر پہ ان کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ اپنی شیطانیت کوئی نہ کوئی اس طرح کے عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے اور ہمارے ستر کے درمیان پردہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان پڑھے تو پردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جب انسان پڑھتا ہے تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ستر کی حفاظت کے لیے ہے تاکہ ان کے درمیان ایک پردہ رہے، وہ اس طریقے سے کوئی اپنی شیطانیت کا اظہار نہ کر سکیں، تو پھر یہ اسی کے لیے ہوگا کہ جو اس لیے یعنی قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے۔ ویسے اگر آپ صفائی وغیرہ کے لیے جائیں تو چونکہ اس میں وہ ستر کھولنے والی تو معاملہ ہے ہی نہیں، تو نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کیا حرج ہے۔ اس طرح دوسری دعا بھی جانے سے پہلے پڑھ لیں، تاکہ خاص طور پہ خواتین، کیونکہ خواتین ایسے مقام پہ جائیں اگر بال کھلے ہوں تب بھی یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ گندے کافر جن ہوتے ہیں یہ عورتوں کی طرف متوجہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بہن ہماری یہ پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ مکمل طور پہ پردہ رہے گا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کی قربانی کسی سال رہ گئی تو حکم شرع ہے کہ اس کا کفارہ ادا کریں گے، تو کیا یہ کفارہ پورے سال میں آہستہ آہستہ ادا کیا جا سکتا ہے، اور کیا ایک شخص کو دے سکتے ہیں یا کثیر کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل آپ پورے سال میں دے سکتے ہیں، اس میں یہ حکم شرع نہیں ہے کہ فوری طور پر کسی ایک آدمی کو، جیسے قسم کا کفارے ہوتے ہیں یا روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے کفارے اگر آپ کھانا وغیرہ کھلانے کے اعتبار سے ادا کر رہے ہوں اس میں ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پورے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں، ایک شخص کو بھی دے سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے جسم پر میل نظر آئے تو کیا اس کا میل چھڑانا واجب ہوتا ہے، اور اگر چھڑوائیں گے تو کیا اس کو تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھیں، میل اس انداز سے چھڑانا کہ مردے کے لیے تکلیف کا باعث بنے، مثلا ہم جھاواں کہتے ہیں اس کو، آپ کچھ بھی وہ پتھر کا جو ہوتا ہے وہ رگڑنا شروع کر دیا اس کے اوپر یا اور کوئی چیز، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی کہ بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دو، تو وہ ہے یہ، اسی کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ بیری کے پتوں کو پانی میں جوش دے لیں پھر اس پانی سے نہائیں تو یہ میل کو خود بخود کاٹ دیتا ہے۔ بس یہ نبی کریم کی گویا کہ ایک میل کاٹنے کے سلسلے میں تلقین آپ کو نظر آئے گی کہ آپ وہ نیم گرم پانی میں بیری کے پتے ڈال کر یا ابال لیں، پھر پانی کو نیم گرم کر کے اس سے نہلائیں۔ اب اس کے ذریعے جتنا میل چھٹ جائے، باقی اگر جسم پہ اس کے باوجود اگر آپ کو کچھ نظر آئے تو پھر اس کو نہیں چھڑوائیں گے، اور اس طرح تکلیف دہ چیز سے نہیں۔ ہاں، فرض کر لیں ہاتھ پہ کچھ لگا ہوا ہے، آپ نے ہلکے سے ہاتھ سے یوں پھیرا تو وہ اترنے لگا، تو چلیں ہلکے سے ہاتھ سے کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس سے مردے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی بھی ایسی سخت چیز کہ جس کو آپ رگڑیں، ہم اپنے جسم پہ رگڑتے ہیں تو لال ہو جاتا ہے پورا جسم، تو پھر وہ مردے کو بھی اس سے اذیت اور تکلیف ہوگی، بلکہ زیادہ ہوتی ہے، یاد رکھیں مرنے کے بعد زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نفلی روزے کا ارادہ تھا کہ میں کل نفلی روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، اور رات میں آنکھ نہ کھلی، ارادہ رات میں تھا، سحری نہ کھا سکے، اور اب دن میں اس کو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو وہ روزہ نہ رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اگلے دن روزہ رکھ لے، وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ اگر جانور، قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا تو اس کی جو رسی وغیرہ زنجیر ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس میں مستحب یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم فرمایا کہ میں جانور کی تمام چیزیں صدقہ کر دوں، اس میں رسی بھی فرمائی، رسی، جھول وغیرہ سب، تو اچھا ہے کہ اس کو بھی صدقہ کر دیا کریں، اگلے سال پھر نیا لے لیں۔ یہ کہتی ہیں اگر کسی نے اپنی چچی کا دودھ پیا، اور اس وقت چچی کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو اس لڑکی کے ساتھ دودھ پی رہا تھا، تو کیا یہ لڑکی اس چچی کے اس والے بیٹے سے جو جس کے ساتھ دودھ پیا، اس سے نہیں، اس سے علاوہ کوئی اور بیٹا ہو، اس سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں، یہ نہیں کر سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ چچی کا دودھ جو ہے اس لڑکی میں بھی ہے، یعنی جز بن گیا ہے، اور بیٹے میں بھی ہے، اور جو دوسرا بیٹا چچی کا جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی چچی کا دودھ موجود ہے، تو ان تمام کے اندر دیکھیں کہ چچی کے اجزاء ان تمام میں موجود ہیں، تو ان میں جزئیت اور بعضیت کا تعلق قائم ہو گیا، اس لیے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جس بچی کے ساتھ جس لڑکے نے دودھ پیا یا چچی کا دوسرا بیٹا، اس لڑکی کی اس بہن سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے جس نے چچی کا دودھ نہیں پیا،
ان کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ لڑکی جو ہے چونکہ یہ تو چچی کے دودھ میں شریک ہے، تو جتنے بھی چچی کے بچے ہیں وہ تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو گویا کہ اس پہ دودھ میں اس کے ساتھ شریک ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکے گا۔